اچھا، کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہمارے روزمرہ کے کام، مطلب صبح اٹھنا، کھانا پینا، یہ سب بھی کسی بڑے مقصد کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ اسلام دراصل اسی سوچ کو ایک مکمل لائف سٹائل کی شکل دیتا ہے۔ یہ صرف کچھ عبادات کا نام نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ تو ایک پورا بلو پرنٹ ہے، ایک نقشہ جو ہمیں صبح سے لے کر رات تک ہر قدم پر گائیڈ کرتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ بلو پرنٹ ہے کیا۔ اور دیکھیں، یہی وہ ایک آئیڈیا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے کہ اسلام صرف نماز روزے تک محدود نہیں، بلکہ یہ تو ایک مکمل سسٹم ہے جو ہماری روحانی زندگی سے لے کر ہمارے بزنس تک، ہماری فیملی لائف سے لے کر سماجی انصاف تک ہر چیز کو کور کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ زندگی کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی پہلو دین سے باہر ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اسی کمپلیٹ سسٹم کو دین کہا گیا ہے۔ اس کو نا ایک آپریٹنگ سسٹم کی طرح سمجھیں، ایک ایسا او ایس جو ہماری زندگی کی ہر ایپ کو چلاتا ہے، چاہے وہ کام ہو، فیملی ہو، صحت ہو یا ہمارے سوشل ریلیشنز ہو۔ تو جب ہم دین کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم صرف چند ایپس یعنی عبادات کی بات نہیں کر رہے، ہم پورے کے پورے آپریٹنگ سسٹم کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیں سفر کو شروع کرتے ہیں دن کے بالکل آغاز سے۔ ایک مسلمان کا دن جو ہے نا، وہ صرف الارم کی آواز سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شروعات ہوتی ہے ایک روحانی اور جسمانی پاکیزگی کے احساس سے۔ صفائی نصف ایمان ہے، یہ حدیث ہم سب نے سنی ہے، لیکن یہ صرف جسمانی صفائی کے بارے میں نہیں ہے، اس کا ایک بہت گہرا مطلب ہے۔ وہ یہ کہ جیسے ہم خود کو باہر سے صاف رکھتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی ہمیں اندر سے بھی پاک رہنا ہے، یعنی اپنے خیالات کو، اپنی نیتوں کو صاف رکھنا، یہ ایمان کا ایک بہت ضروری حصہ ہے۔ تو دن کا عملی آغاز ہوتا ہے ان 2 قدموں سے۔ پہلا قدم ہے وضو، یعنی پانی سے خود کو پاک کرنا، اور یہ صرف جسمانی صفائی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے دن بھر کی سستی اور غفلت کو دھونے جیسا ہے۔ اور پھر آتا ہے دوسرا قدم، فجر کی نماز۔ یہ دن کے شور شرابے سے پہلے روح کو اپنے بنانے والے سے جوڑ دیتی ہے، تاکہ دن کا آغاز پرسکون اور بامقصد ہو۔ اور یہ جو کنیکشن ہے نا، یہ صرف صبح تک نہیں رہتا، دن میں 5 بار، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ نماز ایک قسم کا روحانی ریچارج ہے۔ آپ سمجھیں کہ یہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں 5 چھوٹے چھوٹے بریکس ہیں جو ہماری زندگی میں ڈسپلن لاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو بار بار ریفریش کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ روحانی آغاز تو ہو گیا۔ اب آتے ہیں دن کے عملی حصے کی طرف، یعنی کام کاج، بزنس اور روزمرہ کے معاملات۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام ان دنیاوی ذمہ داریوں کو کیسے دیکھتا ہے؟ اور یہاں نا اسلام ایک بالکل انقلابی آئیڈیا دیتا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کی نیت صاف ہو اور طریقہ ایماندارانہ ہو تو اس کا دفتر میں کام کرنا، اس کا ہنر، اس کی محنت، یہ سب کچھ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یعنی کسی کی نوکری یا کاروبار صرف پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں آتا، بلکہ وہ نیکی کمانے کا بھی ایک ذریعہ بن جاتا ہے نا زبردست بات؟ اور یہ حلال اور حرام کا فرق صرف کچھ اصولوں کا نہیں ہے، یہ پوری سوچ کا فرق ہے۔ دیکھیں، حلال کمائی کی بنیاد ہے محنت، سچائی اور آپس کی رضامندی، جبکہ حرام کمائی میں ہمیشہ کسی نہ کسی کا استحصال ہوتا ہے، کوئی دھوکہ ہوتا ہے یا ناانصافی ہوتی ہے، جیسے سود، فراڈ یا چوری۔ اسلام ایک ایسے معاشی نظام کو فروغ دیتا ہے جس کی بنیاد انصاف پر ہو۔ اور صرف یہی نہیں، یہاں تک کہ کھانے جیسی ایک عام سی عادت کو بھی ایک مقصد دیا گیا ہے۔ آج کل کی بھاگ دوڑ والی زندگی میں ہم اکثر بس جلدی جلدی کچھ کھا لیتے ہیں، دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے آداب جیسے بسم اللہ کہنا، صرف حلال کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا اور دوسروں کے ساتھ مل کر کھانا، یہ اس عام سے کام کو شکر گزاری اور مل جل کر رہنے کی ایک عبادت بنا دیتے ہیں۔ اچھا، تو ایک انسان کی ذاتی زندگی تو سیٹ ہو گئی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام اسی انسان کو ایک بہتر سوسائٹی کا حصہ کیسے بناتا ہے، کیونکہ دین صرف پرسنل معاملہ نہیں ہے، یہ سماجی بھی ہے۔ یہ سمجھے کہ یہ 3 بنیادی ستون ہیں جن پر ایک مسلمان کے کردار کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے: سچائی، امانتداری اور نرمی سے بات کرنا۔ اور یہ صرف اچھی عادتیں نہیں ہیں، یہ وہ کوالٹیز ہیں جو معاشرے میں بھروسہ اور مضبوط رشتے بناتی ہیں۔ اور یہ اچھے اخلاق صرف باتوں تک نہیں رہتے، بلکہ یہ عملی ذمہ داریاں بن جاتے ہیں۔ اسلام سکھاتا ہے کہ ایک انسان کے پڑوسی کا اس پر حق ہے، بھلے ہی اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ والدین کی خدمت کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور زکوٰۃ کو صرف خیرات نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ معاشرے کے غریب اور ضرورت مند لوگوں کا حق ہے جو امیروں کے مال میں ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں جہاں ہر طرف دکھاوے اور برانڈز کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اسلام ایک بالکل الگ راستہ دکھاتا ہے۔ یہاں لباس اور لائف سٹائل میں سادگی اور حیا پر زور دیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان فضول خرچی اور سوشل پریشر سے بچ سکے اور ایک پرسکون بیلنس زندگی گزار سکے۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ اور شور شرابے کے بعد آتی ہے رات، اور یہ وقت ہے سکون کا، عبادت کا، اور سب سے بڑھ کر خود سے بات کرنے کا، اپنا جائزہ لینے کا۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ ایک اسلامی رات کیسی ہونی چاہیے۔ تو ایک اچھی رات کے روٹین میں یہ 4 سٹیپس شامل ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا جائزہ لینا، یہ خود سے حساب کتاب کا ایک لمحہ ہے۔ پھر اپنی غلطیوں پر توبہ کرنا، یعنی اللہ سے معافی مانگنا،
जिससे दिल का सारा बोझ उतर जाता है। और आखिर में जल्दी सो जाना ताकि अगले दिन फजर के लिए उठा जा सके और दिन का आगाज फ्रेश हो। सच पूछें तो ये ज़हनी सुकून के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जो इस पूरे तर्ज ज़िंदगी का, इस पूरे ब्लूप्रिंट का निचोड़ बयान करती है। एक सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे महफूज रहें। मतलब इन तमाम इबादत, तमाम उसूलों का आखिरी मकसद क्या है? एक ऐसा इंसान बनना जिससे दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, बल्कि जो दूसरों के लिए अमन और सलामती का जरिया बने। तो आखिर में एक सवाल छोड़े जाते हैं जिस पर गौर किया जा सकता है। हमने सुबह से रात तक के बहुत से उसूल देखे, इबादत, ईमानदारी, समाजी खिदमत। सोचने की बात यह है कि आज की इस पेचीदा दुनिया में इनमें से कौन सा एक उसूल ऐसा है जिसे अपनाकर हम सब अपनी जिंदगियों में सबसे बड़ी और मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।